السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اس وقت پورے عالم میں ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ایک طرف ہماری لالچیں ہیں، ہم بہت ساری چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں، ایک ہمارے ذہن میں خاکہ بنائے کہ ایسی زندگی ہم کو گزارنی ہے، اور دوسری طرف بہت سارے چیلنجز ہیں، ڈر ہیں، پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے یا بہت ساری انسرٹنٹیز ہے، ابھی نئی ٹیکنالوجی میں بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایک خوف اور ہراس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، خاص کر کے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں، اور پورے عالم میں بھی خاص کر کے مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات ہیں۔ دیکھیے، جتنی بھی ہم تدبیریں کرتے ہیں، جو خدمت کرنے والے، سیاسی میدان میں کام کرنے والے، وہ جو بھی ہے اپنی جگہ پر ہوتا رہے گا، لیکن ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اتنی پاورفل ٹولز ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہم بناویں، اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے سب سے اہم ترین اگر کوئی عمل ہے وہ نماز ہے، کہ نماز جو ہے نا، صلاۃ، ہم لوگ اس کو بھی بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، یا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا نماز 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 لگا رکھا ہے، ہم پروگریسو لوگ ہیں، بہت ساری دنیا میں کتنی چیزیں، اور تم نماز میں اٹکے ہوئے ہو۔ اصل میں ہم دین کی روحانیت والی سائیڈ ہے اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ، غیروں کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے، بلکہ اب بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھو کہ ہم دوسرے مذاہب کے اندر، خاص کر کے ہمارے ملک میں، ان کی لائن کی جو روحانیت ہے، یوگا کی بات کرتے ہیں، میڈیٹیشن کی، دھیان جمانے کی بات کرتے ہیں، جاپ کی بات کرتے ہیں، اور بڑا بڑا انٹلیکچوئل مجمع ان کا، وہ اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اب دیکھو کہ عشا فاؤنڈیشن میں جانے والا مجمع کون سا ہے؟ ہائیلی ایڈوکیٹڈ، پڑھا لکھا مجمع، اور کیسی چیزیں جو بہت بیسک بھی نہیں ہے ہمارے اعتبار سے، ہمیں جو چیز ملی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے پاس، ہمارے پاس اوتھینٹک سورس ہے، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری جو چیزیں بھی ہم تک پہنچی ہیں اسلام کی، بہت سائنٹیفکلی ڈاکیومنٹڈ ہے، یعنی کوئی ایلیوژنری باتیں نہیں ہے کہ کسی کے دماغ میں کوئی خیال آیا اور انہوں نے لکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور بہت لوگ، خیر جو بھی باتیں بنانے والے جو بھی کہتے ہوں، لیکن بڑا انٹلیکچوئل مجمع، حیران ہے اسلام کی ان چیزوں سے، اور ایمان بھی لاتا ہے۔ یہ جو اللہ سے تعلق ہے، خاص کر کے آخرت کی بات ہے، آخرت کا تصور ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک آدمی اگر روزانہ آخرت کو یاد کرے، روزانہ، اور سوچے کہ بھی میرا مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، یہ موت کا مراقبہ ہے، تھوڑا سا دھیان جماوے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھے تنہائی میں اور سوچے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، آخرت کیا ہے۔ آخرت ہم کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیے، اور بہت ہی یعنی اوتھینٹک یہ چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے دنیا کے انٹلیکچوئلز جو صحیح لوگ ہیں وہ اس کے قائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی گھسی پٹی دقیانوسی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اسی طرح نماز، تو نماز کا جو سٹرکچر ہے، دیکھیے، ایک تو نماز، ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جب کوئی چیز ہمارے لیے چنی ہے، کوئی عمل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ بھی کسی قیمت پر نماز معاف نہیں ہے۔ ابھی ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، اس کی فرضیت پر، لیکن ہم سائیکولوجیکلی سوچیں، نفسیاتی طور پر سوچیں کہ آخر کو اللہ پاک نے اس نماز کے اندر
ایسی کیا خوبیاں رکھی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس نماز سے محروم نہ ہو، اسی لیے اس کو اتنا اہمیت کے ساتھ فرض کر دیا۔ نماز کو کیوں فرض کر دیا؟ کہ اللہ پاک بہت مہربان ہے، بہت قدردان ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ نفع کمائیں، سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ ایسا ہمارے پاس مذہب نہیں ہے کہ دنیا میں تو کامیاب کرے گا، ناکامیاب کرے گا، صرف آخرت بنائے گا، نہیں۔ دنیا کی تو دنیا کے جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، کمائی کی لائن کے ہوں، سوشل ہوں، سماجک ہوں، یا جتنے بھی ہیں، ایک بیک گراؤنڈ میں ایک سسٹم چلتا ہے۔ دیکھیے، ایک ظاہر کا سسٹم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک غیبی نظام ہے۔ بیک گراؤنڈ میں ایک سسٹم پیرالل چلتا ہے جو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اصل۔ تو ہمارے ظاہری اعمال کے بھی اثرات ہیں اور ہمارے روحانی اعمال کے بھی اثرات۔ تو بیک گراؤنڈ کے اندر جو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں، تو نماز جو ہم کو دی گئی ہے اس کا سٹرکچر ایسا ہے۔ اگر سائنٹیفکلی ایکسپلور کریں تو آپ اگر گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو ملے گا، لوگوں نے بہت ریسرچ کیا ہے نماز کے اوپر، بہت ریسرچ کیا ہے، اور ایک ایک چیز کا اتنا فائدہ ہے، میڈیکل لو، سوشل لو، مینٹل لو، ہر چیز اس میں انبلٹ ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے اکثر طبقے نے نماز کو، جو لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز کو سیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ دیکھیے، اس کو ایک کورس سمجھیں، جیسے ہم دنیا بھر کے ہم ڈگریاں لیتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں؟ کہ تاکہ ایک نالج آوے اور اس کو صحیح طریقے سے کوئی کام کو کرنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ڈاکٹر باقاعدہ کالج میں جا کر، میڈیکل کالج میں جا کر باقاعدہ اس کی ترتیب سے اگر سیکھے گا نہیں تو وہ صحیح ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ ایسے نماز کے جو فائدے ہیں وہ تو تب ہوں گے جب ہم اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اس میں کھڑے ہونا، اس میں دھیان رکھنا، اس میں قرأت کرنا، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سورہ فاتحہ کے ترجمے کو، ایک ایک ورڈ کو، کہ اللہ پاک نے کس طرح سے ایک ایک ورڈ کو سیٹ کرا ہے سورہ فاتحہ میں، اور اس کی کتنی طاقت ہے اور کتنا پاور پیدا ہوتا ہے۔ اب دن میں صبح کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت اور عشاء کی 17 رکعت، کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اب اگر خالی سورہ فاتحہ کو ہم دھیان سے پڑھیں، اس میں ایک ایک الفاظ کو آپ ترجمہ دے کے، اتنا پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کون سا ایسا سولوشن ہے جو نہیں ہے؟ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس ورڈ پر آدمی کنسنٹریٹ کرے، فوکس کرے نماز کے وقت میں، اور اہدنا الصراط المستقیم، اگر اس پر فوکس کرے کہ کیا بولتا ہوں میں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں سیدھے راستے سے مراد ہمارے ہر کام کا سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ مطلب صحیح راستہ۔ سیدھا راستہ سے مطلب یہاں بھئی 2 راستے ہیں، ایک راستہ غلط ہے اور ایک راستہ صحیح ہے۔ تو صحیح راستہ دنیا کے ہر پرابلم کو سولو کرنے کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ پرابلم کو سولو کرتا ہے اور ایک راستہ غلط ہے جو پرابلم کو سولو نہیں کرتا بلکہ اوپر سے بگاڑتا ہے۔ ہم اللہ سے جب یہ التجا کریں گے دن میں اتنی مرتبہ ہر روز کہ اللہ، میرے پرابلم جتنے بھی میری زندگی کی ضرورتیں ہیں، میرے پرابلمز ہیں، میرے ایشوز ہیں، اس کے سولوشن کا جو سیدھا راستہ ہے اس پر مجھے چلا، اس کے سیدھے راستے پر چلا۔ تو ایک آدمی IAS کی تیاری کر رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے کہ بھئی IAS کی پریپریشن کے اندر جو فروٹفل راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، پہلے ہی دن سے مجھ پر
اگر صحیح محنت، کتنی بھی محنت، اگر محنت کا رخ غلط ہے تو IAS نہیں بن سکتا، اگر محنت کا رخ غلط ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں، پھر ہم اپنی محنت کو کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح دوسری جو چیزیں، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، تو ایک پورا جو ہمارے باڈی کے اندر کا جو سرکولیشن ہے، بلڈ سرکولیشن، اور ایک ایک پوزیشن کے اندر کے نظام کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. بھی ہم جب کھڑے رہتے ہیں تو ہماری آنکھیں نیچے دیکھتی ہیں، ایک ادب کے انداز میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں، پھر ہمارے ایک باڈی کو سکون کے ساتھ کیونکہ عام طور پر ہم جب لائف جیتے نا تو سکون کے ساتھ نہ تو بیٹھتے ہیں نہ سکون کے ساتھ کھڑے ہیں، ریلیکس، جس کو کہتے ہیں نا ریلیکسڈ پوزیشن میں. اب نماز میں ہم کو یوں کہا گیا کہ بہت سکون کے ساتھ کھڑے رہو، ریلیکسڈ انداز میں. تو یہ ریلیکسڈ انداز میں جب ہم کھڑے رہتے ہیں اور قرات سنتے ہیں امام کی، ہم پڑھتے ہیں ریلیکسڈ انداز میں، اس کی وجہ سے ہمارے پورے جو ٹرانسفارمیشن باڈی میں ہوتے ہیں اور ہمارا مائنڈ سیٹ اس کے اندر جو ڈیولپ ہوتا ہے، ہماری ویژن کریٹ ہوتی ہے، وہ ہم سوچ نہیں سکتے. ڈسپلن ہمارے اندر جو پیدا ہوتا ہے، جو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. پھر ہم، اور دیکھیے نماز میں ہر چیز بہت ڈیفائنڈ ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ بھئی دیکھو پہلے اللہ اکبر ایسے کرنا. ہر رکن جو ہے وہ بہت کلیئر کٹ ڈیفینیشن، یعنی کوئی ویگ بات نہیں ہے. دین کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے اسلام کی، کہ اس کی کوئی بات ویگ نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب وسعت نہیں ہے، بہت آپ کے یہاں تو ریسٹرکشن ہے، یوں کرو اور یوں نہیں کرو. یہی تو کمال ہے اس کا، مینجمنٹ جو ہوتا ہے. اور کسی بھی چیز کی ورکنگ کے لیے الا الذین والی ترتیب سے کامیابی نہیں ہوتی. یہ تو یا تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بھئی اگر پانی کی پیٹرول کی ٹنکی میں شکر ڈالے گا تو گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو یہاں یہ فلیکسیبلٹی جہاں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے، لیکن جہاں پریسیشن کی بات آئے گی وہاں فلیکسی. تو یہ بہت اہم کام ہے. نماز سے بہت ہی بڑی بڑی چیزیں اچیو کرانے کا وعدہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت کلیئر کٹ ڈیفینیشن کے ساتھ ہو. تو نماز بہت کلیئر کٹ ڈیفینیشن کے ساتھ کوانٹیفائی کیا گیا کہ بھئی سورت اتنی پڑھنی، قرآن کی تلاوت اتنی کرنی، تسبیح رکوع میں اتنی پڑھنی چاہیے. اس کی وہ بنائی کہ بھئی ریکمنڈیشنز ہیں، سجدے میں اتنی، رکوع میں اتنی، قاعدے میں بیٹھ کر یہی پڑھنا. یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، ہم اس کو غور نہیں کرتے. ہر چیز کا اسپیسیفک نفع ہے، ہر چیز کا اسپیسیفک نفع ہے. پھر اس کے بعد جو دعا کا مانگنا ہے، یہ پورا جو عمل، ہم نے نماز کو دنیا کے مسئلے حل کرنے کے اعتبار سے کبھی چنا ہی نہیں ہے. حالانکہ دوسرے لوگ اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں. بھئی اسپریچولیٹی آئے گی کہاں سے؟ یہ جو اسپریچول جو بات ہے، یہ این اسپریچولیٹی کا مجموعہ ہے نماز. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اس کا ایک ایک عمل، میرے پاس ابھی اگر بہت ویڈیو لمبی بن جائے گی، لیکن میں نے آپ کو اشارے میں، اب اس کو اگر ایکسپلور کرو گے اور پریکٹس کرنا شروع کر دو، دیکھیں زیادہ نالج کی بھی ضرورت نہیں. آپ اگر نماز کو دھیان کے ساتھ توجہ کے، اس لیے خشوع اور خضوع کی بات کہ اس کے رکوع سجدے صحیح ترتیب سے ہو. بھئی جیسا رکوع ہونا چاہیے ویسا رکوع ہو، جیسا سجدہ ہونا چاہیے ویسا سجدہ ہو، جیسے قاعدے میں کھڑا رہنا، قیام کرنا ہو ویسا قیام ہو، جیسے قاعدے میں بیٹھنا ہو ویسا بیٹھنا ہو. اور پھر کنسنٹریشن، توجہ، فوکس اللہ کی طرف کہ میں اللہ کے سامنے کروں. یہ فوکس جو ہے نا نماز کے اندر کا، خاص کر کے جس کو یوں کہا کہ بھئی اس طرح سے نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر وہ لیول اچیو نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ لیول اچیو کرنے کی کوشش کرو کہ ہم تو اللہ کو دیکھ ہی رہے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ کو، میں اللہ کو دیکھتا ہوں. اگر یہ اچیو نہیں کرتے، ہاں یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر یہ اچیو نہیں ہوتا تو یہ تو ایٹ لیسٹ ہمارے بس میں ہے کہ ہم یہ فوکس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو کنسنٹریشن ہے نا، یہ فوکس ہے نا، یہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقت. ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
ہم سمجھ جائیں اور اس نماز کو جتنی ہم بیٹر بنائیں گے، اچھی بنائیں گے. دیکھیے میرا یہاں نماز پڑھنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا. نماز کو اچھی طرح پڑھو گے تو دنیا کے آخرت جو بنے گی، آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا. دنیا کے 100% پرابلمس ہمارے سالو ہو جائیں گے، اس کی گارنٹی ہے نماز میں. اور یہ گارنٹی میری اور تمہاری یا کسی کی نہیں ہے، یہ گارنٹی ڈائریکٹ اللہ پاک کی ہے. اذان میں کیا کہا؟ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. پھر کیا کہا؟ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. اور یہ فلاح کا لفظ میرا تمہارا نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن بہت ڈیٹیل، بہت ڈیپ ہے. اللہ پاک جب کہتے ہیں فلاح کی طرف آؤ تو یہ فلاح کیا چیز ہو؟ کون سی ایسی ایشو ہوگا جو، اور کون سی ایسی کامیابی دنیا کی جو ہم چاہتے ہیں وہ اس فلاح میں نہیں ہے. امپاسبل ہے. ایک بھی ایسی کامیابی نہیں ہے دنیا کی جو اس فلاح میں، یعنی اس نماز میں نہیں ہے. اس لیے نماز کو اس نظریے سے ہم پڑھنا شروع کریں کہ یہ ہمارے تعلق مع اللہ کو بڑھائے گی. اور ہمارا تعلق مع اللہ جتنا بڑھے گا دنیا میں، اتنے ہمارے اجتماعی اور انفرادی، یعنی انڈیویجول اور کلیکٹیو پرابلم کا صرف سولوشن نہیں ہے، بلکہ انڈیویجول کامیابی ہماری اور کلیکٹیو کامیابی ہماری وہ اس نماز میں اللہ نے رکھی ہے. اور بہت ساری نگیٹیوٹی ہمارے اندر جو ہے، خرابیاں ہیں، وہ اس سے دور. اگر ہماری نیت صحیح ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس نماز کے ذریعے میرے اندر جو خرابیاں میں جانتا ہوں ان کو بھی تو دور کر، اور جو خرابیوں کے بارے میں، جو گناہوں کے بارے میں، جو غلطیوں کے بارے میں میں نہیں جانتا، وہ بھی آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے نکلتی چلی جائے گی. اور جب آدمی کے اندر سے خرابیاں نکلے گی تو اس کا سیدھا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب خرابی نکلتی ہے تو اچھائی آ جاتی ہے، اور اچھائیاں بڑھتی چلی جائے گی، کوالٹیز بڑھے گی، ایک ہیومن پرسنالٹی بنے گی. یعنی جو صحیح پرسنالٹی کامیابی کی، یعنی ایک ایسی پرسنالٹی نماز بناتی ہے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے نماز کو پڑھیں، سرسری نہیں بلکہ اتنے کانسنٹریٹ، تو ہماری پرسنالٹی، کانفیڈنس کا لیول ہمارا بڑھائے گا، ایڈرینالن وہ ہمارا بڑھائے گا، سکون قلب ہمارا بڑھائے گا. پرابلمس کے سولوشن جو امپاسبل تھے وہ ہمارے کو اس کے سولوشن نظر آئیں گے، الہام ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے. ایسے ہماری ویژن کھلے گی. یہ معمولی چیز نہیں ہے نماز، ہماری ویژن کو یہ کھولے گی، ہماری سوچ، ہمارے اندر دور اندیشی پیدا. جتنی خوبیاں ایک انسان کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے وہ نماز کے ذریعے اچیو ہو سکتی ہے. کہ اس میں انبلٹ انگریڈینٹس ایسے ہیں بہت، یعنی جس کو کہتے ہیں بہت ہی باریکی کے ساتھ ایک ایک چیز اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارا اوور آل ڈیولپمنٹ کرتی ہے. نماز کو معمولی نہ سمجھے اور نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے بنانا. جب ہمارا تعلق اللہ سے بنے گا تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری زندگی ایسی بن جائے گی، ہم کو لگے گا یہی جنت ہے. تو انشاءاللہ ہم اس نماز پر محنت کرنے والے بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.